अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सिब्तैन और आप देख रहे हैं टॉक विद डॉक्टर सिब्तैन। हमने पहले भी एक वीडियो कुछ सोशल मीडिया ऐप्स पे की थी जिनको हम बतौर एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमें ये शिकायत है कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे वालिदैन को, हमारे दोस्तों को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को ये शिकायत है कि हर वक्त हम मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल में या तो हम वीडियो गेम्स देखते हैं या हम ऐसी ऐप्स देखती हैं जो हमें एंटरटेनमेंट देती हैं। और सलाम हो उन लोगों पे जो अपना स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ाते हैं लेकिन उनके स्क्रीन टाइम में हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं। मैं ऐसे लोगों को सलाम पेश करता हूं और उन्हें ये कहता हूं कि आप इस सफ़र में मेरा साथ ज़रूर दें ताकि हम अपने नौजवानों को और अपने बच्चों को अच्छाई की तरफ और तामीर व तरक्की की तरफ ले जा सकें। बीइंग अ डॉक्टर, मैं ये समझता हूँ कि 7 से 8 घंटे स्क्रीन पे फोकस करना हमारे दिमाग पे क्या असरात डालता है। ब्रेन साइनेप्सिस की बहस में पढ़ने की बजाय मैं सादा अल्फाज में ये कहता हूँ कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब हम कोई इवेंट देखते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, जब हम अपनी आँखें कहीं मरकूज़ करते हैं या हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे शऊर में होता है, तो उसके बाद जब हम लाशऊर की कैफियत में जाते हैं, यानी ख्वाब में जाते हैं या किसी जगह पे हम खामोशी से बैठते हैं और हमारे दिमाग में और कोई बात नहीं होती है, तो पुरानी बातें हमारे दिमाग में आती। वो ख्वाब हो या वो कुछ लम्हे अगर हमें आज के दौर में मिल जाएं और हम सुकून से मोबाइल से हट के बैठे हों, तो हम जब बग़ैर सोचे बैठे होते हैं या ख्वाब में सो रहे होते हैं, वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में बैक आती हैं और ऐसी नाखुशगवार चीज़ें जो हमारी रूह की फ़ितरत और हमारी कुदरती ज़रूरियात यानी नेचुरल नीड्स के मुताबिक नहीं होती हैं, तो उस मेमोरी से हमारे दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमारे दिमाग में पछतावे की लहरें उठती हैं, हमारे दिमाग में खौफनाक लहरें उठती हैं, हमारे दिमाग में शर्मिंदगी की लहरें उठती हैं। उस गैर मौजूदगी के टाइम हमारी रूह तड़पती है और हम सही तरह सो नहीं पाते हैं और जब हम जागते हैं तो सारा दिन हमारा दिल नहीं करता है कि हम कोई काम करें। हमारे ज़हन में मुस्बत सोच नहीं आती है, हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, क्योंकि जिस टाइम हम सोए थे उस टाइम में जब सारी यादाश्तें हमारे दिमाग में बैक आई थीं, तो उन सोचों ने दिमाग को कुछ अच्छा सोचने और रिलैक्स करने का मौका ही नहीं दिया। दिमाग बेचारा उन फितरी चीज़ों के साथ लड़ता रहा और आपके सोने का टाइम पूरा हो गया। बेशक वो नींद गहरी थी, बेशक 6 से 8 घंटे 10 घंटे आप सोए, लेकिन जब सोने के बाद आप उठे हैं तो आपको ये शिकायत है, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज का दिन अच्छा नहीं है, मैं बाहर निकल जाऊं, मेरा वो काम रह गया है, मेरा ये काम रह गया, काश मैं कल रात को इतनी देर तक मोबाइल या लैपटॉप ना देखता, काश मैं रात को इतना ना जागता। वो हमारे शऊर की आवाज़ होती है, वो हमारी रूह की आवाज़ होती है। और अगर इसी सिलसिले को एक बहुत सारे अरसे तक कंटिन्यू किया जाए तो सोचें क्या बीतेगी हमारी रूह पे, क्या बीतेगी हमारे ज़मीर पे, क्या बीतेगी हमारी सोच पे, क्या बीतेगी हमारे मुस्तकबिल पे। हम ऐसे कामों से ना सिर्फ अपना माजी ख़राब करते हैं बल्कि हम मुस्तकबिल के लिए भी कोई ताकत इकट्ठी नहीं कर पाते।
میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے اور اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے اور ان ڈیجیٹل کیٹالاگز نے ہماری زندگی کو یکسر بدلا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور ہم ان سے اب تو روگردانی کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا فائدہ مند استعمال کریں۔ ہم اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کلچرل انویژن یعنی ثقافتی یلغار کو روکیں۔ ہم اس ڈیجیٹل میڈیا سے وہ چیزیں نہ لیں جو ہماری تہذیب میں نہیں ہیں، ہم وہ چیزیں نہ لیں جو ہمارے خاندان میں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہمیں تو فخر ہوتا تھا نا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس معاشرے میں کسی غریب کی بیٹی گلی سے آ رہی ہو تو ہم اپنا سر جھکا لیتے تھے، تو ہم اپنی نظریں جھکا لیتے تھے، اور اگر کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہوتی تھی تو ہم اس کے سر پہ سایہ بناتے تھے۔ لیکن کیا آج ہم ان ایپس پہ ایسی لڑکیوں کو جو ویلاگز کرتی ہیں، اپنا آپ دکھاتی ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز دکھاتی ہیں، اپنا معاف کیجیے گا اپنے جسم کو استعمال کرتی ہیں کہ آپ کو دکھائیں، مختلف قسم کے فلٹرز لگا کے، مختلف قسم کی ایپس میں جا کے وہ اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہیں تاکہ اس کے ملین کے ویوز آئیں۔ ملین کے ویوز کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔ جب ہم ایک موبائل پہ ایسی لڑکیوں کو دیکھنا پسند کریں گے تو کیا گلی میں، محلے میں، بازار میں ہم اپنے معاشرے کی بہنوں کی عزت کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ جب ہمارا دماغ تنہائی میں موبائل اور لیپ ٹاپس پہ صرف اور صرف ایسی چیزیں دیکھے گا اور اس کے بعد سوتے ہوئے دماغ انہی چیزوں کو ریکال کرے گا، تو کیا جب ہم بازار جائیں گے تو کیا وہ اثرات ہم پہ ظاہراً نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے۔ کیا ہماری نظریں جھکی ہوں گی؟ نہیں، ہماری نظریں اٹھی ہوں گی۔ ہماری نظریں وہی کریں گی جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، اور آج تو یہ معاملہ بہت بگڑتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کی گراوٹ کا سبب بن رہے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے جو بنیادی ستون ہیں وہ خاندان پہ مبنی ہیں، وہ حیا پہ مبنی ہیں، وہ ادب پہ مبنی ہیں، وہ وقار پہ مبنی ہیں۔ ہم اپنی پکی بنیادوں کے اوپر کچی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ کچی دیواریں ہماری بنیادوں کو کچھ نہیں کریں گی، لیکن بنیادیں دب جائیں گی اور ہمارے معاشرے کے کردار کا جو مکان ہے وہ یا تو گر جائے گا یا ہمیشہ بارش اور سیلاب کی زد میں رہے گا۔ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ہم ہینڈ فریز لگا کے اپنی فیملی میں بیٹھ کے ہم ٹک ٹاکس پہ، ہم فیس بک کی ریلز اور یوٹیوب کے شارٹس، ایسی چیزیں جو ہم سامنے نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ رہے ہوں؟ اور آج تو بہت سارے ہمارے بھائی، ہم میں سے ہمارے بھائی ایسے موجود ہیں جو بغیر ہینڈ فری کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دس از انٹرٹینمنٹ، یہ تو مجھے سکون دیتی ہے، مزہ آتا ہے۔ واہ کیا ویوز ہیں، واہ واہ کیا مزے کی ایکٹنگ ہے، واہ کیا یہی ہے ہمارا معاشرہ؟ کیا یہی تھی ہماری تہذیب؟ کیا یہی تھی ہماری تربیت؟ ہم اپنے والدین کو دکھ دے رہے ہیں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے، تو کیا ہماری اولادیں ہمیں دکھ نہیں دیں گی؟ جانا ہم نے اسی سوچ پہ ہے جس سوچ پہ ہمارے معاشرے کی بنیاد تھی۔ جب ہماری عمر ڈھل جائے گی تو ہم انہی بنیادوں پہ آئیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے رکھی تھیں۔ ہمیں وہی حیا اچھا لگے گا، ہمیں وہی تہذیب اچھی لگے گی، لیکن ہم اپنی اگلی نسل کو کیسے کہیں گے کہ ان چیزوں کا استعمال مت کرو، جبکہ ہم نے اپنے والدین کے سامنے، اپنے بڑے بھائی بہنوں کے سامنے ایسے کام کیے تھے۔ یہ معاشرے کا ایک تسلسل سے بگاڑ ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی سمجھیں، ان چیزوں پہ غور کریں، اور خدا را معاشرے کی تہذیب کی بقا کے لیے
اور اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اور اپنے دماغ کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سکرین ٹائم کو کم کریں اور اپنے سکرین ٹائم میں جو تعمیری و تخلیقی چیزیں ہیں ان کا تناسب بڑھائیں، تاکہ مستقبل میں ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو اور اپنے بچوں کی ایسی عادتیں جو ہم میں ہیں ہم نہ دیکھ پائیں، وگرنہ وہ وقت بہت تکلیف دہ ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچے وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے، اور ہم تو اس وقت توبہ کر چکے ہوں گے، مگر وہ توبہ کس کام کی، جب کہ وہ سلسلہ اولاد میں منتقل ہو چکا ہے، جب کہ ہم نے وہ تہذیب توڑ دی جو تہذیب ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں شرم و حیا کی دی تھی۔ خدا کے لیے معاشرے کو علم و آگاہی کا، تعلیم و تربیت کا اور خوش اخلاقی کا گہوارہ بنائیں، تاکہ ہم نہ صرف اپنی ذات کو سکون دے سکیں بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو اور پوری دنیا کو امن کا، سکون کا، اطمینان کا گہوارہ بنا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔